پاکستانی جنرل صاحبان کے لیے مشکلات ڈیفینیٹلی ہیں، ان کے لیے ایک انسرٹن قسم کی سچویشن ہے، نئی سچویشن ہے ان کے لیے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے دشمن ہو کمینہ نہ ہو۔ M60 light machine gun with night vision, Remington 700 sniper rifle with night vision, Arctic sniper rifle with night vision. ان کی رینج ان بندوقوں کی اس اسلحہ کی 1 کلومیٹر تک ہے۔ ہم اس کا ذمہ دار شہباز شریف کو ٹھہراتے ہیں اور محسن نقوی کو۔ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے ہمارے خیال میں۔ ان قاتلوں نے، ان ظالموں نے اس دفعہ گولیاں فوج سے مروائی ہیں، اور اس کے بعد ان کے کچھ بےغیرت لوگ، میں لفظ یوز کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بےغیرت لوگ South Korea, where Parliament has voted to remove President Yoon Suk Yeol from power over his short-lived declaration of martial law. Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada in Washington, United States. 15 دسمبر 2024 اتوار کا دن پاکستان میں اختتام پذیر ہے۔ اس وقت میرے سامنے بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں جن کا تعلق پاکستان کی سیاست سے بھی ہے، یوم شہداء سے بھی ہے، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان سے بھی ہے۔ میرے سامنے وہ ڈیولپمنٹس بھی ہیں جن کا تعلق امریکہ سے ہے اور جن کا تعلق مشرق وسطیٰ سے ہے، لیکن میرے سامنے وہی ڈیولپمنٹس ہیں امریکہ کے حوالے سے اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جن کا بالواسطہ طور پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی الٹیمیٹلی ان کا پاکستان پہ ایک امپیکٹ ہوگا۔ فار انسٹنس پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ مسلسل اپنی سسٹم آف اسپوائلز میں اپنی ٹیم جو ہے اسے وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے ایمبیسڈر رچرڈ گرینل کو، جن کے بارے میں پہلے یہ تاثر تھا کہ شاید ان کو سیکرٹری اسٹیٹ بنایا جائے گا، اور جو اس سے پہلے ایکٹنگ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس رہ چکے ہیں، جرمنی میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، لوئلسٹ ہیں ٹرمپ کے، پریزیڈینشیل کیمپین میں مسلم آؤٹ ریچ کے لیے وہ رسپانسبل تھے مسلم کمیونٹیز کی طرف۔ انہیں پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپیشل انوائے بنایا ہے فار اسپیشل مشنز، اور پاکستانی کمیونٹی نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا ہے، بہت ان میں ایک خوشی ہے اس حوالے سے، وہ بھی میں ایکسپلین کروں گا کہ کیوں ہے، اور لوگ یہ بھی اس کا ایک انالیسس کر رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں، بہت سے لوگ، ایک نہیں بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی جرنیل صاحبان کی مشکلات میں ٹرمپ ٹیم کی وجہ سے بہت زیادہ، خاص کر کے جب رچرڈ گرینل کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، چونکہ رچرڈ گرینل اس سے پہلے عمران خان کی رہائی کے لیے ٹویٹ بھی کرتے رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جرنیل صاحبان کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب پاکستانی جرنیل صاحبان کی مشکلات میں تو اضافہ بنیادی طور پہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ٹرمپ ٹیم نئی ہے، نسبتاً جوان ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کا خود امریکہ کا اپنا جو انسٹیٹیوشنل لینڈسکیپ ہے، یعنی سینٹ کام، CIA، اس کے ساتھ بھی ان کے کوئی بہت زیادہ خوشگوار قسم کے تعلقات جو ہیں نہیں ہیں، اور مختلف قسم کے ارادے ہیں ان کے سینٹ کام کو فکس کرنے کے، CIO کو فکس کرنے کے، FBI کو فکس کرنے کے، تو اس لحاظ سے پاکستانی جرنیل صاحبان کے لیے مشکلات ڈیفینیٹلی ہیں، ان کے لیے ایک انسرٹن قسم کی سچویشن ہے، نئی سچویشن ہے ان کے لیے، لیکن ان کے لیے بہت بڑی ایک اپرچونٹی اور چیلنج اب مشرق وسطیٰ میں بھی ہے، جہاں امریکہ کے رائٹ آف دا سینٹر ذرائع ابلاغ مسلسل 2 یا 3 دنوں سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ ٹیم نے اصولی طور پر یہ انڈیکیٹ کیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران کے اوپر سکسیسفل ایئر سٹرائکس کی جا سکتی ہیں اس کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے۔ پہلے اس قسم کی خبر بہت ڈیٹیل سٹوری نکالی 2 دن پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے، جو رائٹ آف دا سینٹر، خاصا رائٹ لیننگ یہ پیپر ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس میں، اور خاصا وہ پرو زائنسٹ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یہی خبر برطانیہ کا جو پرو زائنسٹ اور رائٹ لیننگ پیپر ہے، ایکسٹریم رائٹ ونگ پیپر، ٹیلی گراف جو ہے UK کا، اس نے بھی یہی سٹوری نکالی۔ میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب اس میں کیا یعنی رسکس ہیں، کیا اپرچونٹیز ہیں پاکستانی جنرل صاحبان کے لیے؟ جہاں پاکستانی جنرل صاحبان کے لیے اس میں رسکس اور اپرچونٹیز ہیں، وہاں اسی ساری سچویشن کے اندر عمران خان کے لیے بھی کچھ اپرچونٹیز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی بہت بڑے چیلنجز اس کے اندر ہیں۔ لعنت ہے تمہارے ایسے رزق پر جس کو تم ڈیوٹی کا نام دے رہے ہو، یہ ڈیوٹی نہیں، غداری ہے قوم کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ۔ سب سے پہلے یوم شہداء، اس وقت امریکہ میں ایسٹ کوسٹ پہ
صبح کے 8 بجے سے آگے کا وقت ہے. یقین مانیے میں ساری رات ایک لمحے کے لیے نہیں سویا. کیوں نہیں سویا؟ اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پشاور کے اندر جو یوم شہداء کا دن ہے اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا. اور میں اس پہ یہ تیسرے چوتھا دفعہ اس پہ کامنٹ کر رہا ہوں. میں کم از کم 3 ویلاگ میں نے اس پہ کیے جس پہ میں نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ یوم شہداء جو عمران خان نے بلایا ہے، یہ کہا ہے کہ اس کو آرگنائز کریں اسلام آباد کے شہداء کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے، خراج تحسین دینے کے لیے، اس کی بے انتہا پولیٹیکل امپورٹنس ہے. یہ ایک ایسی اپرچونٹی تھی اور ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے پاس جس کے ذریعے وہ پنڈی کو، جنرل صاحبان کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ نے ہم پہ ظلم کیا، آپ نے ہمیں پنڈی میں، اسلام آباد میں ہم پہ قتل عام کیا، اس کے باوجود تحریک انصاف ایک اتنی بڑی جماعت ہے اور اتنی فعال ہے، اتنی فنکشنل ہے کہ ہم کھڑے ہیں. ہم ابھی بھی پبلک کو انسپائر کر سکتے ہیں، موبیلائز کر سکتے ہیں. ہمارے لیے ہمدردی اور ہمارے پیغام اور ہمارے میسج میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے. آپ نے ملٹری اسٹریٹجی میں ایک ٹرم سنی ہوگی، سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی. ابھی اسی ہفتے 2-3 دن پہلے امریکہ کی جو نیوز سائٹ ہے ڈراپ سائٹ، انہوں نے ایک سٹوری نکالی، رائن گرم کی، میرا خیال ہے مرتضی حسین ہی کی وہ سٹوری تھی، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے گوادر کو ملٹری بیس میں کنورٹ کرنے کے عوض چین سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں سیکنڈ اسٹرائک نیوکلیئر کیپیبلٹی دیں. اور چین جو ہے اس نے سمجھا ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور اس نے پاکستان کی اس ریکویسٹ کو رد کر دیا ہے، جس کے بعد گوادر کے ملٹری بیس کنورٹ کرنے کی بات بھی کھٹائی میں پڑ گئی. اب اصل حقیقت کیا ہے یہ ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا. میں نے خاصی تشویش اور خاصے انٹرسٹ ہے یہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی والی سٹوری میں نے دیکھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان لائک اسرائیل وہ اٹ مینٹینز اے نیوکلیئر ڈاکٹرائن کالڈ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی. اسرائیل اور پاکستان دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اتنے چھوٹے ہیں سائز میں اور ہمارا دشمن سائز میں اتنا بڑا ہے کہ اگر کسی جنگ کا آؤٹ کم ہماری مرضی کے خلاف نکل رہا ہو یا ہمیں اس میں خطرہ ہو اپنے ایگزسٹنس کا، چونکہ ہمیں ایگزسٹینشیل فیئر ہے، تو اس لیے ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم نیوکلیئر یوز نہیں کریں گے. یعنی ہم فرسٹ اسٹرائک کو رول آؤٹ نہیں کرتے، ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ ہم فرسٹ نیوکلیئر اسٹرائک نہیں کریں گے. ایک ایسا ملک جو یہ گارنٹی دیتا ہی نہیں ہے کہ ہم فرسٹ نیوکلیئر اسٹرائک نہیں کریں گے، اس کو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تھوڑی سی بات عجیب لگی، ڈراپ سائٹ کی سٹوری بھی عجیب لگی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ماشاءاللہ افسر خاصے انٹیلیجنٹ اور سمارٹ ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ دنیا میں جو بھی چیز پھیلانی ہے وہ آپ لیک کر دیں ڈراپ سائٹ کو، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یا پھر واقعی دوسرا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی ملک جس کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا ڈیٹرنس اور اس کا ڈیفنس بہت مضبوط ہے، بیکاز وہ اپنے حریف کو یہ میسج دے رہا ہے کہ میں تمہاری پہلی اسٹرائک کے بعد بھی کھڑا رہوں گا. پاکستان کے کیس میں ویسے یہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے، بیکاز پاکستان کا دشمن کا سائز بہت بڑا ہے جغرافیکل ایکسٹینٹ میں، اور پاکستان پہلے ہی کہتا ہے کہ ہم فرسٹ اسٹرائک جو ہے اس کو رول آؤٹ ہم نہیں کرتے کہ ہم فرسٹ اسٹرائک آپ کے اوپر کر سکتے ہیں. میں اب اس کو پالیٹکس میں لے آتا ہوں. اگر ایک سیاسی جماعت یہ کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ باوجود اس کے کہ آپ نے ہمارے اوپر ایک نیوکلیئر اسٹرائک کی، آپ نے قتل عام ہمارا کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اتنی الاسٹیسٹی ہے، اتنی ریسیلینس ہے، اتنی فنکشنالٹی ہے ہمارے اندر، اتنی ہمارے اندر ڈیپتھ ہے کہ اس کے باوجود ہم اپنے صوبے کے اندر اور اس کے ایڈجسٹنٹ ایریاز کے اندر ایک بہت بڑی پبلک موبیلائزیشن کر سکتے ہیں، تو وہ جماعت در حقیقت اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیتی ہے. یہ چیز میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی، اور یو بی مائی وٹنس کے 3 کم از کم میں نے اس کے اوپر اسپیشل ویلاگ کیے اس پوائنٹ کو کلیریفائی کرنے کے لیے، اور اس پوائنٹ کو بھی کلیریفائی کرنے کے لیے کہ آزاد کشمیر اور خاص کر کے پنجاب کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پشاور پہنچیں، اپنے پختون بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے دکھ کا جو ہے وہ اس کا حصہ بنے. اور خاص کر کے اگر آزاد کشمیر کے حساب سے تو مجھے یہ بھی ذہن میں آیا، اس وقت میں نے کہا نہیں کہ آزاد کشمیر تو آزاد ہی ہوا پختونوں کی وجہ سے، جو جب اسے کہتے ہیں پنچ میں ریوولٹ ہو گیا مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف، اور اس کے بعد مہاراجہ کی فوج نے اسے کرش کرنا شروع کر دیا. تو اگر پختون ٹرائبل ایریاز میں سے نہ آتے تو یہ جو ایریاز آزاد کشمیر کے آزاد ہوئے ہیں یہ کیسے آزاد ہوتے؟ تو یہ تو آزاد کشمیریوں کی تو یہ اسپیشل ریسپانسبلٹی تھی کہ وہ یہاں پر پہنچتے. لیکن میں نے جو سارا ایونٹ ہوا ہے، جو ساری تقریب رونما ہوئی ہے پشاور کے باغ ناران کے اندر، اس کو میں نے بہت غور سے دیکھا. وہاں میں نے ان سب لوگوں کی تقریریں بھی دیکھی، بڑی جوشیلی تقریریں کی. سینیٹر فیصل بڑے اسمارٹ لگ رہے تھے اپنی جیکٹ کے اندر، تھوڑی انہوں نے بیئرڈ بھی چھوڑی ہوئی تھی، میں نے کبھی ان کو اتنا اسمارٹ دیکھا نہیں اس سے پہلے، بہت ہی اسمارٹ
اسمارٹ, بہت خوش و خرم لگ رہے تھے. کچھ مولانا حضرات نے بھی بڑی جوشیلی وہاں پہ تقریریں کی. اس کے بعد علی امین گھنڈا پور نے بڑی سخت قسم کی وہاں پہ تقریر کی, تو تقریریں بڑی سخت ہوئیں, اور جو سارا کا سارا وہ ایک علاقہ تھا وہ بھی بھرا ہوا تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاصا بڑا کراؤڈ وہاں پہ تھا. آفٹر ہیونگ سیڈ دس کہ بڑا کراؤڈ تھا, میں نے کوئی ایسے ویژولز نہیں دیکھے اس کے ایریل یا ڈرونز کے یا کسی بھی قسم کے جس سے آپ کو یہ احساس ہو کہ پشاور کے اندر یا کے پی کے اندر ایک بہت بڑی پبلک موبلائزیشن ہوئی ہے ٹورڈ باغ ناران. اچھا, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پبلک موبلائزیشن کیوں نہیں ہوئی, جبکہ اسلام آباد کے واقعے کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے اندر ایک بہت فیلنگ پائی جاتی ہے. خیبر پختونخوا کیا, امریکہ کے اندر بہت زیادہ جو پختون کمیونٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ فیلنگ پائی جاتی ہے. تو اگر کوئی آزاد کشمیر سے نہیں بھی آیا, کوئی پنجاب سے نہیں بھی آیا, تو کیا وجہ ہے کہ کے پی کے اندر سے ہمیں وہ موبلائزیشن جو میں توقع کر رہا تھا وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی. اچھا, اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں نے یہ انالیسس آپ کے سامنے آفر کیا تھا کہ ہر چیز کا ایک بلڈ اپ ہوتا ہے, اور پچھلے 24-36 گھنٹوں میں پشاور کے اندر اور کے پی کے اندر اس کا کوئی بلڈ اپ نظر نہیں آیا. کے پی کی حکومت نے, کے پی کی پی ٹی آئی نے اس کا کوئی چرچا نہیں کیا, اس کے بارے میں انہوں نے بہت ذکر نہیں کیا. ہاں, قاسم سوری صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ, عمران ریاض صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ضرور چل رہی تھیں, لیکن جس کو ان ماسے کہتے ہیں کہ آپ ایک مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ بلاسٹ کرتے ہیں, وہ بلاسٹ بالکل دیکھنے میں نہیں آیا. اور آپ میں سے چند لوگوں نے اسی یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں بھی لکھا کہ ہم پشاور میں ہیں, ہم تو باغ ناران کے قریب ہی رہتے ہیں, ہمیں بھی کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی, ہمیں بھی کوئی موبلائزیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, ہمیں پوسٹر تک جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آیا, کوئی اشتہار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو سمجھ آتا ہے مجھے, ایز پر مائی انالیسس اینڈ مائی ہمبل اوپینین, کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ, خاص کر کے جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے علی امین گھنڈا پور, وہ ڈبل گیمز کھیل رہے ہیں. یعنی وہ عمران خان کو اور عوام کو بہت سادہ سمجھ رہے ہیں, ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں, اور دو مسئلے بھی ان کے ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ ان کے اوپر ڈبل قسم کا ٹوین پریشر ہے. ایک طرف ان کے اوپر عمران خان کا پریشر ہے, دوسری طرف ان کے اوپر جنرل صاحبان کا اور ان کے ایجنٹس کا پریشر ہے, جس کو میں نے پریزنر ڈیلیما کے طور پہ ایکسپلین کیا. ایک طرف کلیکٹیو گڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, ان کی اپنی پارٹی کا جو اجتماعی گڈ ہے, دوسری طرف ان کی اپنی ذاتی پرسنالٹی کے جو ہے مفادات ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہیں اور ان کو بھائی لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے. تو عمران خان کے کہنے پہ انہوں نے یوم شہداء آرگنائز بھی کر دیا, اور جرنیل صاحبان کے کہنے میں انہوں نے ایک ایسا یوم شہداء آرگنائز کیا جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. ظاہر ہے جرنلز کے اسٹریٹجک لینس سے دیکھیں تو وہ چاہیں گے کہ ایک ایسا ایونٹ ہو جس کا کوئی سیاسی پولیٹیکل امپیکٹ نہ ہو. حالانکہ ذرا خود سوچیں کہ خیبر پختونخوا ہو, جہاں نہ تو گولی چلنی تھی, نہ آنسو گیس, نہ لاٹھی چارج, وہاں صرف ایک پروونشل گورنمنٹ نے پروونس کے اندر لوگوں کو موبلائز کرنا تھا, فیسیلیٹیٹ کرنا تھا, چرچا کرنا تھا, ایڈورٹائزمنٹ کرنی تھی. ایسی کوئی چیز کی کریڈیبل ایویڈنس جو ہے ہم نے نہیں دیکھی. صورتحال کی ڈاؤن سائڈ کیا ہے؟ اس کی ڈاؤن سائڈ کوئی صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے, اس کی ڈاؤن سائڈ افواج پاکستان کے لیے بھی ہے. گزشتہ کئی مہینوں میں آپ میں بہت سے لوگوں نے وہ کلپ دیکھے ہوں گے کہ کہیں جی بی سے, گلگت بلتستان سے, کے پی کے مختلف علاقوں سے, آزاد کشمیر سے, بلوچستان سے تو پہلے ہی وہ صدا آتی تھی کہ ہم کیا مانگتے آزادی, ہمیں کیا چاہیے آزادی. اب یہ وہ نعرہ ہے جو نعرہ لگتا تھا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کہ ہم کیا مانگتے آزادی. آج اس سے ملتے جلتے نعرے, اسی قسم کا نعرہ, یہ اس سے ملتے جلتے نعرے آپ کو بار بار اس کی باز گشت جو ہے وہ آپ کو گلگت بلتستان سے بھی مل رہی ہے, کے پی سے بار بار آپ کو مل رہی ہے, وہ سین آپ کو نظر آ رہے ہیں, آزاد کشمیر سے بھی مل رہی ہے, بلوچستان سے تو تھی ہی. اور آپ وہ سین دیکھتے ہیں جہاں پاکستانی فوج کی گاڑیاں, پک اپس جو ہیں جس کے اندر سولجرز ہیں, جن کے ہاتھ میں آٹومیٹک ویپنز ہیں, وہ ہجوم میں پھنس جاتے ہیں. ہجوم نعرے لگاتا ہوا گزر رہا ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو وردی ہے, اس کے پیچھے یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے, ہم کیا چاہتے آزادی, ہم کیا مانگتے آزادی اینڈ آل دیٹ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولجرز کے ٹینس فیسز ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ آپ برداشت کریں. ان کے ایک ہاتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بندوق کی آٹومیٹک جو ان کی گن ہوتی ہے اس کے ٹریگر کے اوپر ہوتا ہے, دوسرا ان کے ٹینس فیسز ہوتے ہیں. یہ وہ والے حالات ہو گئے ہیں کہ جس طرح سے امریکی فوج جو ہے وہ افغانستان میں جب تھی تو جہاں بھی جاتی تھی اس کو ایک ٹینشن کا بڑا, انہوں نے اس کو ڈاکومنٹ بھی کیا ہے, بہت ایک ٹینس مومنٹس ہوتے تھے اس کے. آج پاکستانی فوج کی بھی جرنیل صاحبان نے یہ صورتحال کر دی. یہ صورتحال کیوں کر دی ہے؟ جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جو بھی آپ کی ہے اس کی تمام لیڈرشپ کو بھی آپ نے باندھ دیا ہے, کنٹرول کر دیا ہے, تو آپ نے عوام کے پاس جو سویلائزڈ ایونیوز ہوتے ہیں, جو پیسفل سویلائزڈ ایونیوز ہیں,
اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے، اپنے جذبات کو نکالنے کے، وہ آپ نے ان کے بند کر دیے. مطلب آپ نے جلسہ، ریلی، پروٹیسٹ، دھرنا، وہ آپ نے ان کا ختم کر دیا. لیڈرشپ کو ہی آپ نے کنٹرول کر لیا. تو اب لیڈرشپ جو ہے اس کو آپ ڈسکریڈٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. جب آپ لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کریں گے تو سڑک اپنی لیڈرشپ ڈھونڈ لے گی. علی امین گنڈا پور کو آپ چیف منسٹر ریز ٹو پاور انفینٹی بنا دیں، اس کی تمام تر سیاسی حیثیت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اسکول کے زمانوں میں آپ میں سے تمام لوگوں نے جنہوں نے سائنس پڑھی ہے، آپ نے نیوٹنز لاز آف موشن پڑھے ہوں گے. نیوٹن کے لاز آف موشن، فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن، تھرڈ لا آف موشن، لا آف انرشیا اینڈ سو آن. اس کے درمیان میں آپ نے ایک کانسیپٹ پڑھا ہوگا ڈائنامک ایکویلبریم کا. وہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ ایکویلبریم اس وقت بھی ہوتا ہے جب چیزیں جو ہیں وہ موشن لیس ہوتی ہیں، حرکت میں نہیں ہوتی. لیکن ایک حرکت والا ایکویلبریم بھی ہوتا ہے جس میں چیزیں مسلسل موو کر رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ ایکویلبریم کے اندر ہوتی ہیں. پاکستانی فوج کے جرنیل صاحبان جو ہیں وہ موشن لیس ایکویلبریم کے اندر بلیو کرتے ہیں. یعنی امریکہ میں بیٹھا ہوا معید پیرزادہ بھی ان کو برداشت نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے ان کو خیبر پختونخوا کے اندر کراؤڈز کیسے برداشت ہیں، لوگ نعرے مارتے ہوئے کیسے ان کو برداشت ہو سکتے ہیں. لیکن جو پالیٹکس ہوتی ہے پروگریسو سوسائٹیز کی، اس میں ڈائنامک ایکویلبریم ہوتا ہے. ہندوستان کے اندر آپ کو ایک ڈائنامک ایکویلبریم نظر آتا ہے. آدھا ملک جو ہے وہ نریندر مودی کے خلاف ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے، اس کے خلاف بے تحاشا لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نریندر مودی حکومت بھی کر رہا ہے، چلا بھی رہا ہے. جس ملک میں بھی بیٹھا ہوں یہاں بھی یہی صورتحال ہے. پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، آدھا یا آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ اس کو پاگل سمجھتا ہے، اس کو سیوج سمجھتے ہیں، اس کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے اس کے باوجود اپنے راستے کے اوپر چلنا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ انڈر دی سرکمسٹانسز جو پاکستانی جنرل صاحبان نے پیدا کر دی ہیں، ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستانی جنرلز اینڈ پاکستانی آرمی، ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان تحریک انصاف، پاکستان اینڈ عمران خان، یہ بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ جو در حقیقت پی ٹی آئی کو کارڈ کیرنگ ممبر نہیں ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، آپ سب کو اپنا انڈیپینڈنٹ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اپنے انڈیپینڈنٹ انالیسس سے پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کے معاشرے کو، سیاسی جماعتوں کو وہ فیڈ بیک اور کریٹیکل فیڈ بیک دے سکیں جو ایک انڈر سیج میڈیا پاکستان کے اندر ان کو نہیں دے پا رہا. آ جائیں امریکہ کے اندر، جہاں پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 24 گھنٹوں میں ایمبیسڈر رچرڈ گرینل کو انوائے فار اسپیشل مشنز لگا دیا. جو اسپیشل مشنز ڈیفائن کیے گئے ہیں اس میں وینیزویلا اور نارتھ کوریا ہیں. توقع یہ ہے کہ اس کے اندر ایران اور سیریا بھی شامل کر دیے جائیں گے. پاکستان کا کہیں دور دور تک اس میں نام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ رچرڈ گرینل کی اپوائنٹمنٹ کو بڑا ویلکم کر رہی ہے. وہ اس کو بہت پازیٹیو سمجھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ سی آئی اے اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ پاکستان کو ٹربل اسپاٹ میں ڈیفائن ہی نہیں کرتے جس کے لیے کوئی اسپیشل مشن چاہیے ہو. تو پاکستانی کمیونٹی اتنی خوش کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمبیسڈر رچرڈ گرینل جو ہیں وہ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب رہے ہیں، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈینشیل کیمپین میں بھی ان کا بہت کلیدی رول تھا، اور مسلم کمیونٹیز کے ساتھ آؤٹ ریچ میں رچرڈ گرینل جو ہیں اس کیمپین کو یا اس حصے کو لیڈ کر رہے تھے. مشیگن کے اندر جو عرب مسلم کمیونٹیز ہیں، عرب امریکن کمیونٹیز ہیں، ان کے ساتھ رچرڈ گرینل نے بہت کام کیا. سمجھا جاتا ہے کہ رچرڈ گرینل کی یہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی تھی جس کے نتیجے میں اس میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ٹرسٹ کیا. اسی پوزیشن میں رچرڈ گرینل نے پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ساتھ بھی انٹریکشن کیا. جب پاکستانی امریکنز کی امپورٹنٹ لابنگ جو گروپ ہے پاک پیک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈورس کیا، جس کے بارے میں بہت سے اور پاکستانی گروپس بڑی تشویش میں تھے کہ ایسا کیوں کیا، کیونکہ ہم پہلے ایسے کرتے نہیں ہوتے، ہمیں اپنے انڈے جو ہیں وہ دونوں سائڈ پہ رکھنے چاہیے، تو ہمیں کہتے ہیں ایگز آن بوتھ سائڈ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میری اس وقت پاک پیک کے لوگوں سے، ڈیسیژن میکر سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہماری رچرڈ گرینل کے ساتھ بہت ہی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی، اور رچرڈ گرینل نے ہمیں یہ کہا ہے کہ وی ول ڈیفینیٹلی ڈو بیٹر دین واٹ دی ڈیموکریٹس آر ڈوئنگ. ان کو بتایا گیا HR 901 اینڈ آل دیٹ. تو رچرڈ گرینل نے اپنی پوری حمایت کا پاکستانی کمیونٹی کو اس وقت انہوں نے یقین دلایا تھا. اس کے بعد تو کم از کم 2 دفعہ انہوں نے عمران خان کے لیے ٹویٹ بھی کیا. ایک ٹویٹ ان کا بہت مشہور ہوا جب 25 نومبر کو ابھی پشاور سے، خیبر پختونخوا سے قافلے ڈی چوک کی طرف رواں دواں تھے، تو اس وقت بلومبرگ کی سٹوری کے اوپر انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا تھا، ریلیز عمران خان. اب اس بیک گراؤنڈ اور اس کانٹیکسٹ کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹیز یہ سمجھتی ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ ایک رول پلے کر سکیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا اس وقت رچرڈ گرینل واز بینگ ٹپڈ ایز بینگ سیکرٹری آف اسٹیٹ.
रिचर्ड ग्रैनल सेक्रेटरी स्टेट नहीं बने, सेनेटर या कांग्रेसमैन मार्को रूबियो को ट्रंप ने उसके लिए, उस पोजीशन के लिए उन्होंने उनको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन मैंने देखा यह है, एनालिसिस ये कहता है अमेरिकी अखबारात का, कि रिचर्ड ग्रैनल को जो पोजीशन दी गई है स्पेशल एनवॉय की, ये खासी कंपेटिटिव पोजीशन होगी विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्पेशली अगर इसके अंदर ईरान भी ऐड हो जाए। इन एनी केस बॉटम लाइन ये है कि रिचर्ड ग्रैनल के कैबिनेट की टीम का हिस्सा बनने से एक तरह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट टीम के अंदर पाकिस्तान के हवाले से पैदा हो रहा है। ओवरऑल भी जो ट्रंप टीम है उसका वो रवैया नहीं होगा पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ जो कि बाइडेन टीम का था। हैविंग सेड दिस, और उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नेगोशिएशन करने के लिए एक स्पेस मिल सकती है डेफिनेटली। लेकिन ये भी जहन में रखना बहुत जरूरी है हमें कि जो ये टीम आ रही है ट्रंप की सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स के तहत, इसके सामने इस वक्त बेइंतहा चैलेंजेस हैं। सिस्टम बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया के चैलेंजेस इसके सामने हैं। चीन को कैसे कंटेन करना है, ट्रेड के मैटर्स को कैसे डील करना है, नेटो को क्या करना है, इसराइल को कैसे कंटेन करना है या डिसएंगेज करना है उस पूरी लड़ाई से, ईरान का क्या करना है, अब्राहमिक अकॉर्ड का क्या करना है, यूक्रेन में रशिया और यूक्रेन को कैसे आपस में जो गुत्था हुए हैं उनको कैसे अलग करना है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर इनका फोकस है। पाकिस्तान को इनका बहुत बड़ा फोकस नहीं है। अच्छा, अब ये भी समझना जो है वो बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम जो है अमेरिकन पॉलिटिक्स का इस किस्म का है कि यहाँ जब आप किसी को मिलते हैं जॉब के लिए भी किसी चीज में, तो आपसे पहला ही सवाल ये पूछता है कि व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या स्किल्स हैं। इन अदर वर्ड्स ये कहता है कि तुम मेरे लिए, अगर मेरी कंपनी में तुम्हें जॉब करनी है तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो पाकिस्तानी कम्युनिटीज को ये देखना है और सोचना है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस टीम को वो क्या सौदा बेच सकते हैं। ये कोई इंसानी हमदर्दी की बेसिस पे यहाँ फैसले नहीं होने लगे। यहाँ ये होगा कि एक ट्रेड ऑफ है कि अगर फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के अंदर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उससे टिंकर करे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या उनके ऊपर दबाव डाले, तो इन रिटर्न इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो ट्रंप टीम को क्या दे सकते हैं। अब इस जुमले को जहन में रखें, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, यानी आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, और इसको जहन में रखते रखते मशरक़ वस्ता के बदलते हुए सिनारियों के ऊपर एक नजर दौड़ाएं। जहां बशर असद की रेजीम के कोलैप्स होने के बाद, जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग्स में एक्सप्लेन किया, सीरिया की इस वक्त एक रियासत की सी हैसियत ही खत्म हो चुकी है और एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम वहां पे बन गया है। इस पावर वैक्यूम के होने के बाद आप देखते हैं कि अमरीकी और बरतानी राइट ऑफ द सेंटर जो पब्लिकेशंस हैं, वहां ये दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने इन प्रिंसिपल इसराइलीज को ये यकीन दिलाया है, ये कह दिया है कि ईरान के ऊपर उसके न्यूक्लियर एसेट्स को, उस फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए नातान्ज में, फर्दो में, इस्फहान के करीब उसके ऊपर सक्सेसफुल एरियल स्ट्राइक्स की जा सकती हैं। अब वो एरियल स्ट्राइक्स करने का शौक तो इसराइल को बहुत पुराना है, तो क्या इसराइल को परमिशन मिलेगी? लेकिन इसराइल के पास इस किस्म की कैपेबिलिटी नहीं है, एरियल कैपेबिलिटी नहीं है, इस किस्म की बॉम्बिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसे डीप पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स नहीं है जो उसको तबाह करने के लिए उनकी जरूरत है। अब 2 दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर ये स्टोरी छपी सोर्सेस को कोट करते हुए, और उसके सिर्फ अगले ही दिन जो है ऐसी स्टोरी बरतानिया के अखबार टेलीग्राफ के अंदर भी छपी। टेलीग्राफ में और वॉल स्ट्रीट जर्नल में इसके जो चार्ट्स और मैप्स दिखाए गए हैं फैसिलिटीज के हवाले से कि कैसे इसराइली जो F-15 या F-16 है वो जो बॉम्ब फेंकते हैं वो सिर्फ 15 मीटर या 30 मीटर तक जा सकते हैं, और जो अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स हैं जो वो बॉम्ब फेंकते हैं वो 100 मीटर तक नीचे पेनिट्रेट कर सकते हैं। और ईरान की जो फैसिलिटीज हैं नातान्ज में या फर्दो के अंदर वो कम से कम भी 80-90 मीटर डीप हैं चट्टानों के नीचे। तो जाहिर है कि अमेरिका की मदद के बगैर ऐसा ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सकता। इस जहन में रखना बहुत जरूरी है कि अमेरिका की जो स्टेटेड और प्रैक्टिकल पॉलिसी रही है ईरान के हवाले से गुज़िश्ता 30-40 बरस से, वो ये है कि ईरान के ऊपर आप सैंक्शंस लगा सकते हैं, ईरान के साथ मस्कुलर डिप्लोमेसी कर सकते हैं, ईरान को एंगेज कर सकते हैं, उसको फाइनेंशियली ब्लीड कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं। और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में यही कहते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान के खिलाफ जंग की जा सकती है या उसके ऊपर हमले जो हैं वो किए जा सकते हैं। सो मच सो कि डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट प्रेसिडेंसी के बारे में ज़ायनिस्ट मीडिया ये कहता रहा कि आखिर में डोनाल्ड ट्रंप कन्विंस हो चुके थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज प्रेसिडेंसी इन 2020 में कि ईरान के ऊपर एरियल स्ट्राइक्स जो है वो की जा सकती हैं। लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने क्लैरिफाई किया कि किसी भी स्टेज पे उन्होंने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स का नहीं सोचा। तो अब ये जो सब कुछ कहा जा रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप को परसुएड करने के लिए किया जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रिंसिपल जो है वो फैसला कर लिया है कि ईरान को टारगेट किया जाए। ये भी स्टेज के ऊपर क्लियर नहीं है। लेकिन एक्सक्यूज क्या है?
ایکسکیوز یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ وہ اب اس کے پاس اتنا انرچ یورینیم ہے کہ وہ چاہے تو 4 یا 6 یا 8 یا پتہ نہیں کتنے نیوکلیئر بامز یا ڈیوائسز جو ہے وہ بنا سکتا ہے. یہ ایک انتہائی پھسٹی پھٹیچر قسم کا آرگومنٹ ہے. اگر آپ پچھلے 10 سال کے امریکی اخبار دیکھیں، اسرائیلی اخبار دیکھیں، یورپ کے اخبار دیکھیں، تو یہ آرگومنٹ 10-12 سال سے اسی طرح سے دہرایا جا رہا ہے کہ ایران بالکل ایک اسکرو ٹائٹ دور رہ گیا ہے، 4 بم بنا سکتا ہے، 2 بم بنا سکتا ہے، 15 بم بنا سکتا ہے. اصل مسئلہ ایران کے بم بنانے سے بالکل بھی نہیں ہے، اور بم اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. ایران کے پاس 8-10 بم آ بھی جائیں گے تو بھی اسرائیل کا وہ بہت زیادہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ ہنوز دلی دور است، راستے میں اور بھی بہت سی رکاوٹیں ہیں. اصل ایشو ہے ایران کا پولیٹیکل انفلوئنس. ایران کے پولیٹیکل انفلوئنس سے جو 1980 سے کھڑا کیا ایران نے، حماس کی شکل میں، پیلسٹینین آرگنائزیشنز کی شکل میں، حزب اللہ کی شکل میں، بعد میں ہوتیز آ گئے. اسرائیل نے اس کو تقریباً اس اسٹیٹ کے اوپر سسپینڈ کر دیا ہے، پنکچر کر دیا ہے، حزب اللہ کو بہت بری طرح سے زخمی کر دیا ہے. اور اب سیریا کا جو لینڈ برج ختم ہو گیا ہے تو حزب اللہ اور ایران کے درمیان میں جو ایک فزیکل لینڈ کنیکشن تھا وہ ختم ہو گیا. اس صورتحال میں اسرائیل کی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ یا خواہش یہ ہے کہ وہ ایران کے انفلوئنس کو ایک اپرچونٹی حملہ کر کے اگر اس کے نیوکلیئر پروگرام کو 5-10 سال کے لیے ریورسل پہ ڈال دیا جائے تو تمام مڈل ایسٹ میں تمام عرب سٹیٹس جو ہیں وہ بالکل اسرائیل کے سامنے لیٹ جائیں گی. سگنیفیکنس اس کی یہ ہے کہ سپٹمبر 2024 کے اندر غازہ کی سچویشن سے اک پک کے، اور جب اسرائیلیز نے کوئی کنسیشن نہیں دی تو کراؤن پرنس MBS جو میرا خیال ہے پرائم منسٹر بھی ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے اپنی شورا کو بریف کرتے ہوئے کہا اور ان کو گارنٹی دی، ایشور کیا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی ٹورڈز ریکگنیشن جب تک کہ اسرائیل ہمیں ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ گارنٹی نہیں کرتا. پھر اس کے بعد نومبر کے اندر جب میرا خیال ہے OIC کی سمٹ میٹنگ ہوئی ریاض میں تو MBS کی بڑی ہیڈ لائن لگی کہ اسرائیل جو ہے وہ عربز کے اور پیلسٹینینز کے جینوسائڈ کے لیے ریسپانسبل ہے. اس وقت بھی اسرائیلی اخباروں میں یہ انالیسس چھپا تھا کہ MBS کے ورڈز تو بڑے سخت ہیں بٹ آل از ناٹ لاسٹ، اور ہم ابراہمک ایکارڈ کو ریوائیو کر سکتے ہیں. امید ان کی یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو ہم جو ہے ان کی مدد سے کک سٹارٹ کر سکتے ہیں ابراہمک ایکارڈ کو. اب سعودی عرب کے اوپر پریشر آئے گا، کچھ نہ کچھ مصنوعی سا حل پیلسٹینین ٹیریٹریز اور غازہ کا بھی نکلے گا. ایک سٹوری یہ بھی ہے کہ IDF اور حماس میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا اور حماس نے یہ مان لیا ہے کہ IDF ٹوٹل وڈرول نہ بھی کرے اور اس کی فورسز اگر غازہ میں رہیں تو بھی وہ ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ اب ابراہمک ایکارڈ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب اور UAE کے اوپر، UAE تو پہلے ہی اس کا حصہ ہے، اس پہ پریشر ڈالیں گے. سعودی عرب اکیلا اس میں نہیں جائے گا، سعودی عرب دیکھے گا اور مسلم کنٹریز کی طرف. اس میں سب سے پہلا جو قربانی کا بکرا ہے وہ پاکستان ہے. سو پاکستانی فوج اور جنرل صاحبان کے پاس اب ایک اپرچونٹی بھی ہے لیکن چیلنج بھی بہت بڑا ہے. اتنا غیر مقبول قدم شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ اٹھانا ذرا مشکل لگتا ہے. اب اس کے لیے کیا بلاول زرداری کام آئیں گے یا اس کے لیے عمران خان کی طرح کا لیڈر چاہیے ہوگا؟ یہ اگلا مرحلہ ہے مشرق وسطیٰ کی اس صورتحال کا جو پوٹینشیل امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر. اب میں اس سٹیج پہ ظاہر ہے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، بہت سے لوگوں کو اس پہ سوچنا ہوگا. میری ہمبل ایڈوائس یہ ہے کہ اس کو بہت ریئیکٹو مائنڈ سیٹ سے نہ دیکھا جائے، اس کو ٹھنڈے طریقے سے اس پہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے اس میں عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان کے لوگوں کو، انٹیلیجنسیا کو کیا کرنا چاہیے.